الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، اللهم أنطقني بالهدى والهمة التقوى. قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بما آندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اجتهدني وتكذيبا لمن كسبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من ارشدنی. اے اللہ محمد آل محمد پر درود نازل فرما. اس کے بعد امام دعا کرتے ہوئے فرماتے: وَاجْعَلْ لِي يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي. بار الہا جو مجھ پر ظلم کرے تو اس پر مجھے غلبہ عطا فرما. جس طرح سے ظلم کرنا مذموم ہے، گناہ ہے، اسی طرح سے ظلم سہنا بھی مذموم ہے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو انسان ظالم کا مقابلہ کرے اور اس کے سامنے ڈٹ جائے اور اس کے ظلم کو برداشت نہ کرے. چونکہ ظلم سہنا ٹھیک ہے، ہم تو صبر کریں گے، طاقت و قوت ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہ کیا جائے تو یہ بزدلی اور بے غیرتی ہے جو کہ مذموم ہے. تو نہ ظلم کریں، نہ ظالم کے مددگار بنیں، بلکہ مظلوم کے حامی اور مددگار بنیں. دیکھیں، ہمارے لیے بہترین مثال امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے با وفا اصحاب کی ہے کہ کس قدر ظالم تھے، دشمن کا لشکر تھا، لیکن آخر دم تک وہ لڑتے رہے. یعنی یہ نہیں کہ آخر دم تک انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہو، ٹھیک ہے اب تو ہم تو نہیں، ہم بچ تو نہیں سکتے. نہیں، آخر دم تک لڑتے رہے ہیں جب تک ان کی جان میں جان باقی تھی. دشمن کے خلاف، ظلم کے خلاف وہ لڑتے رہے، کسی بھی جگہ پر ان کے آگے جھکے نہیں ہیں، تسلیم نہیں ہوئے، اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کیا. تو اس لیے امام یہاں دعا فرما رہے کہ وَاجْعَلْ لِي يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي. پروردگار جو مجھ پر ظلم کرے تو اس پر مجھے غلبہ عطا فرما، میں اس پر غالب آ جاؤں. جب مومن اس پر غالب آ جائے تو مومن کیا ہے؟ وہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو بس اس کا اگر بدلہ لینا تو اتنا بدلہ لو، اس سے آگے نہ بڑھو. تو بس ظالم کے مقابلے میں دعا کرنی چاہیے، خدا اس پر ہمیں غلبہ عطا فرمائے، نہ یہ کہ ہم اس کا ظلم سہیں. وَلِسَانًا عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي. جو مجھ سے جھگڑا کرے اس کے مقابلے میں تو مجھے حجت شکن زبان دے، یعنی زبانی دلائل دے. بعض دفعہ انسان حق پر ہوتا ہے لیکن وہ گفتگو نہیں کر سکتا، وہ اپنا مدعا صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا، وہ اپنے حق کو ثابت نہیں کر سکتا. حق پر ہوتا ہے لیکن اپنے حق کو ثابت نہیں کر سکتا. زبان میں لکنت ہے، دلائل نہیں دے سکتے، گفتگو نہیں کر سکتا، یا بعض دفعہ جرت نہیں ہوتی.
کہ وہ اس کے مقابل میں وہ کوئی بات کرے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم حق پر ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کے حوالے سے اگر کوئی ہمارے مقابل میں آتا ہے اور اس کے دلائل کبھی، اور ہم اپنے مذہب کی معلومات نہ ہونے کی بنا پر ہم اس کو صحیح قانع نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر ہم شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا ہے کہ اے اللہ جو میرے سے تنازع کرے، خصم کہتے ہیں جو یعنی مد مقابل ہو، دشمن ہو، فرمایا اس کے مقابل میں تو مجھے زبان عطا فرما، یعنی زبان سے مراد کیا ہے؟ دلائل عطا فرما، منطق کہ میں زبان کے ذریعے سے اپنے حق کو ثابت کر سکوں اور اس کو مغلوب کر سکوں دلائل کے ساتھ۔ وَظَفَرًا بِمَنْ عَانَدَنِي، اور جو مجھ سے دشمنی کرے اس پر تو مجھے فتح و کامرانی عطا فرما، فتح عطا فرما، ظفر عطا فرما۔ جو دشمن ہے، اور دشمن اگر کوئی اپنوں میں سے ہے تو اس کے بارے میں اور احکامات ہیں، اور اگر دشمن کافر ہے، مشرک ہے یا ناصبی ہے تو اس کے لیے اور احکامات ہیں۔ دشمن پر غلبہ پانے کے بعد اس کو معاف کر دینا یہ اخلاق کی بلندی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ شکر ہے اس نعمت کا کہ اللہ نے جو تمہیں دشمن پر غلبہ عطا کیا، فتح عطا کی ہے۔ البتہ جو مسلمان اور مومن اور اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ یہ اس کا شکرانہ ہے جو اللہ نے آپ کو قوت اور فتح عطا کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَحَبْ لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَائَدَنِي، پروردگار جو میرے ساتھ دھوکہ فریب کرے، مکر کرے، تو اس کے مقابل میں مجھے کارگر تدبیر عطا فرما کہ میں اس کے مکر و فریب کو ختم کر سکوں، میں اس کے دھوکے کو سمجھ سکوں اور اس کے فریب میں نہ آؤں، اور اس کے مقابل میں جو وہ دھوکہ دے رہا اس نقصان سے بھی بچ سکوں اور اس کی چال میں نہ آؤں۔ یہ بھی دعا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، یہ کبھی آپ نے سوچا اس طرح کی دعائیں بھی ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تعلیم دعا بھی ہے، معارف ہے کہ اس کے لیے بھی انسان یہ دعائیں بھی کرے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک دفعہ ضرور ہم اس دعا کو پڑھیں۔ اب کچھ نہ کچھ مطالب آپ کے ذہن میں، ورنہ ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ موجود ہے۔ خدا رحم فرمائے مولانا مفتی جعفر حسین کو، جنہوں نے اس کا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، تو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے سامنے، ادھر عربی ہے ادھر ترجمہ ہے، تو ایک جملہ عربی کا پڑھیں، ایک جملہ ترجمے کا پڑھ کے خدا سے سمجھ کے پھر ہم دعا کریں۔ فرماتے ہیں وَقُدْرَةً عَلَى مَنِ اسْتَحَدَنِي، پروردگارا جو مجھے دبائے اس پر تو مجھے قابو دے۔ بعض لوگ دیکھیں جو بیچارہ تھوڑا سا کمزور تسلی والا ہوتا ہے، تھوڑا کمزور ہوتا ہے، باقی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں، پریشر دیتے ہیں اس پر۔ ٹھیک ہے، تو اس موقع پر خدا سے دعا کرنی چاہیے، پروردگارا یہ جو مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں تو مجھے اتنی قوت دے کہ ان پر مجھے قابو عطا فرما، ان کے پریشر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، بات دیکھیں خواہ بخواہ کا پریشر ڈالتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ بعض دفعہ انسان حق پر ہوتا ہے اور دوسرے ناحق ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے پاس قوت و طاقت ہوتی ہے، وہ اس کو دبا دیتے ہیں۔ فرمائے جو مجھے دبائے اس کے مقابلے میں تو مجھے قابو عطا فرما۔ وَتَقْذِيبًا لِمَنْ كَسَبَنِي، جو میری بدگوئی کرے، میری عیب جوئی کرے، مجھ پر الزام لگائے، تو اس کو جھٹلانے کی مجھے توفیق عطا فرما، میں اپنا دفاع کر سکوں اور ایسا دفاع کروں کہ اس کو جھوٹا ثابت کروں، میں صحیح ہوں، اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، غلط الزام لگایا ہے، میری عیب جوئی کی ہے، خدایا مجھے اپنے دفاع کی قوت عطا فرما اور اس کو جھوٹا ثابت کروں۔ خواہ کسی پر الزام لگانا گناہ ہے، انسان کی معاشرے میں عزت چلی جاتی ہے، اور عزت بنتے ہوئے سال لگتے ہیں لیکن بگڑتے ہوئے تھوڑی دیر بھی نہیں لگتی۔
تو اب ایک انسان ہے جو دوسرے کی عزت سے کھیل رہا ہے، تو اب یہ اگر اس کے پاس اپنے دفاع کی قوت نہیں ہے، یہ اس کو نہیں جھٹلا سکتا، اپنی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا، تو یہ گناہگار نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی نظروں میں کیا ہو جائے گا؟ گناہگار ہو جائے گا وہ، تو بیچارے کی آبرو چلی جائے گی۔ لہذا فرمایا جو میری عیب جوئی کرے بار الہا، اس کے مقابل میں تو مجھے اس کو جھٹلانے کی توفیق عطا، میں تکذیب کر سکوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بھی خدا سے انسان مدد طلب کرے اور کہ اس کو جھٹلا جانا سے۔ اور دیکھیں فرماتے ہیں وَسَلَامَةً مِّمَّن تَوَعَدَنِي، جو مجھے دھمکائے، دھمکیاں دے، ڈرائے دھمکائے، اس سے تو مجھے محفوظ رکھ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی آپ دیکھیں معاشرے میں آئے روز اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ حق کی بات آپ کرتے ہیں یا آپ کا کوئی حق لے رہا ہے، آپ کہتے ہیں وہ دھمکاتے ہیں، اگر آپ پولیس کے پاس گئے، اگر آپ نے کسی سے کہا تو تمہیں ایسے کر دیں گے، ویسے مال بھی لے جاتے ہیں، زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں، ساتھ ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں، یا عزت و ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، خبردار اگر کسی کو بتایا، خبردار اگر یہ کیا، خبردار۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں امام دعا کرے، خدایا جو مجھے ڈرائے دھمکائے اس سے تو مجھے محفوظ رکھ، اور وَوَفِّقْنِي لِطَاعَةِ مَنْ سَدَّدَنِي، یہ جملے پر توجہ کیجیے گا، اور جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت کی مجھے توفیق عطا فرما، جو میری اصلاح کرے تو مجھے اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، وَمُتَابَةِ مَنْ أَرْشَدَنِي، اور جو مجھے راہ راست دکھائے تو اس کی مجھے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ ہدایت، رہنمائی، اصلاح، ہر انسان کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور کوئی ہو جو اس کی اصلاح کرنے والا ہو۔ آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہمیں نہیں ملتی جو ہماری اصلاح کرے، یا ہم ہستی ہے ایسی لیکن ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں والدین ہیں، کتنا ہمیں سمجھاتے تھے بیٹا یوں نہ کرو، یوں کرو، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری اصلاح کرنا چاہتے، لیکن ہم کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی سادہ لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ زمانے کا ہے، ہم صحیح ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے۔ آگے حدیث بیان کروں گا کہ جو آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اس کی رہنمائی کو قبول کرو، نہیں کرو گے تو ورنہ ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد بھی امام علیہ السلام اس طرح کی دعا فرماتے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔ آج ہم آپ کے خدمت میں توفیق کے بارے میں، اور اس ہدایت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے، نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ خیر خواہی۔ نصیحت کا معنی ہے خیر خواہی، یعنی نصیحت اگر کوئی کسی کو کر رہا ہے یعنی وہ اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، وہ اس کی بھلائی چاہ رہا ہے، وہ اس کا خیر خواہ ہے۔ اور کتنی نعمت ہے اگر کوئی انسان کا خیر خواہ پیدا ہو جائے جو انسان کی خیر چاہ رہا ہو۔ اب اگر وہ خیر خواہی کرتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے، اس کو صحیح بات بتاتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے، تو اب امام فرما رہے جو مجھے صحیح راستہ دکھائے مجھے اس کی اطاعت کرنے کی، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں ہمارے لیے ہے، اب سب سے پہلی بات یہ کہ توفیق کیا ہے؟ وفقنی، امام کیا فرما رہے ہیں؟ ووفقنی۔ اور ہم ہر دعا کرتے ہیں خدا ہمیں توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، توفیق، یہ توفیق کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج اس پہ 5-7 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ توفیق کا جو لفظ ہے وہ وفق سے نکلا ہے، وفق۔ وفق کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان اگر مطابقت ہو، ایک جیسی ہو، ایک دوسرے پہ تطبیق کر رہی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں وفق۔ ٹھیک ہے؟ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء وفاقا، سورہ نبا کی آیت ہے،
جزاء وفاقا، کہ ان کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، عمل چاہے اچھا ہے یا عمل برا ہے اس کے مطابق اس کو کیا کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں توفیق من اللہ، اللہ سے جب ہم توفیق مانگتے ہیں، زیادہ ہم لفظی بحث میں نہیں جائیں، اپنے مطلب پر آئیں، توفیق من اللہ اصطلاح میں توفیق سے مراد کیا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اس توفیق سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اسباب کا جو مطلوب خیر ہے اس کی طرف آ جانا، اور آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کے وقوع پذیر ہونے کے لیے، ایک نیک عمل واقع ہو، اس کے واقع ہونے کے لیے جو وسائل، ذرائع اور اسباب ہیں وہ آپس میں اس طرح سے جڑ جائیں، منظم ہو جائیں کہ مطلوب ہمارا حاصل ہو جائے، مطلوب ہمارا حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی وسائل اور اسباب جو اس عمل کے لیے ضروری ہیں وہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، میسر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں آج کل گاڑیوں کا مسئلہ ہے، اب اگر کوئی شخص مثلا آپ یوں کہیں کہ کسی جگہ جانا چاہتا ہے تو ایک ذریعہ کیا ہے وہاں جانے کے لیے؟ گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی وسیلہ اس کو مل جائے، پبلک ٹرانسپورٹ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی لفٹ مل جائے، اپنی گاڑی بھی نہیں ہے تو کوئی ایسا سبب بن جائے۔ اب اگر وہ سبب بن جاتا ہے، مثلا وہ روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اتنے میں اس کا کوئی دوست آ جاتا ہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے، گاڑی کو روک لیتا ہے، ہاں جی کیوں کھڑے ہیں؟ وہ بھائی میں نے تو پنڈی جانا تھا، وہ وہاں کہتا پہلے تو میں ابھی وہاں جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سبب فراہم ہو گیا اور جس کی وجہ سے وہ اپنے مطلوب کو اس نے حاصل، یہ ہو گئی توفیق۔ توفیق یعنی وسائل کا، ذرائع کا مہیا ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ توفیق، اور تاکہ مطلب حاصل ہو جائے، مقصود جو ہے ہمارا وہ حاصل ہو جائے، یہ ہے توفیق۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، خدایا اس نیک عمل کے وسائل اور ذرائع مہیا فرما دے، اور وہ مہیا ہو جائے سارے عمل۔ آپ زیارت کا آپ کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ وسائل نہیں ہے، وسائل میں پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 پیسہ اگر آ جائے پاسپورٹ نہیں ہے، نمبر 3 کوئی قافلہ تیار نہیں ہے، نمبر 4 ٹکٹ ہی نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، نمبر 6 ویزا ہی نہیں مل رہا۔ یہ اربعین پہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں تو بعض لوگ نہیں جا سکتے، وسائل فراہم نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اس کو توفیق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اگر یہ وسائل سارے فراہم ہو جائیں اور فلائٹ ملے اور سیدھا نجف اشرف میں اترے جا کر، یہ کیا ہے؟ اس کو توفیق حاصل ہو گئی۔ یہ ہے توفیق کا مطلب۔ اب اس میں توفیق کے لیے سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ انسان کسی عمل کی نیت تو کرے، ٹھیک ہے نا، کسی عمل کی نیت تو کرے، اور نیت کرنے کے بعد اس عمل کی اس میں صلاحیت بھی ہو، یعنی وہ عمل کر بھی سکتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص ہے وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، نیت کرتا رہے تو ظاہر ہے آگے توفیق نہیں حاصل ہوتی۔ تو صلاحیت ہے، یعنی وہ عمل انجام دے سکتا ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ خدا سے توفیق طلب کرتا ہے کہ خدایا تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، ٹھیک ہے، علم حاصل کروں، نیت اس نے کی کہ میں عالم بنوں، کوئی بھی عالم بنے۔ اب صلاحیت بھی ہے، یعنی اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں ہیں، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، وہ کر سکتا، پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب
نیت بھی اس نے کر لی. اب وسائل کیا ہے؟ اس کو کاپی چاہیے، کتاب چاہیے، قلم چاہیے، استاد چاہیے، مدرسہ چاہیے، سکول چاہیے، سکول کی فیس چاہیے، اگر سکول دور ہے تو وہاں آنے جانے کے لیے کوئی کنوینس چاہیے. صحیح ہے نا؟ اب یہ خدا سے کیا ہے؟ پہلے سے نیت اس نے کر لی، صلاحیت بھی ہے اس کے اندر، اب خدا سے ہے وہ یہ توفیق طلب کرتا ہے. اب اگر اس کو کوئی آ کے کتابیں لے کے دے دیتا ہے، اس کا آ کے داخلہ بھی کروا دیتا ہے، یہ کیا، یہ اسباب سارے کیا ہو گئے؟ مہیا ہو گئے پڑھنے کے. لیکن اس میں توفیق کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے. اگر وہ کوشش ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر توفیق اس کو حاصل نہیں ہوگی. مثلا اس نے نیت کی ہے کہ میں پڑھتا ہوں، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کرتا، نہ دعا کرتا ہے، نہ، تو اس کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوگی. تو اسی سے دیکھیں، اس سے آپ سمجھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں نماز شب پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق دے، تو صرف خواہش کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے نا؟ جب تک کہ انسان اس کے لیے کوشش نہ کرے، اپنی طرف سے کوشش کرے، خدا سے مدد طلب. توفیق ایک لحاظ سے خدا کی مدد و نصرت بھی ہے، پھر خدا بند متعال اس انسان کی مدد فرماتا ہے. ابھی دیکھیں کہ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، ایک اور چیز بیچ میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس نیک عمل کی جو شرائط ہے، جو احکامات ہیں، وہ بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ میں یہ نیک عمل انجام دوں، تاکہ صحیح طور پر میں اس کو انجام دوں. مثلا نماز شب اگر پڑھنے کی دل چاہتا ہے اور کہتا ہے خدا مجھے توفیق دے، تو نماز شب اور نماز تہجد کے اس کو پتہ تو کتنی رکعتیں ہیں، پڑھنی کیسے ہے اور اس میں کیا پڑھنا، یہ بھی اس کے لیے، یعنی عمل کو صحیح انجام دینے کے لیے بھی اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. اگر اس کو وہ اس طرف تو جاتا ہی نہیں ہے کتنی رکعت ہے کتنی نہیں ہے، خدایا نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا، تو وہ اگر پڑھے گا تو صحیح نہیں پڑھے گا، تو صحیح پڑھے. تو اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں ما کل من نوا شیئا قدر علیہ، ہر چیز جس کی تم نے نیت کی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس پر قدرت بھی رکھتے ہو، اس پر توانائی بھی تم رکھتے ہو کہ اس کو انجام بھی دے سکو. بہت ساری ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری ایسی خواہش جس کا ہم نہیں انجام دے سکتے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ہر چیز جس کی تم نیت کرو ضروری نہیں ہے کہ اس پر تمہیں قدرت بھی حاصل ہو. وَلَا كُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ وَفَّقَ لَهُ، ہر چیز جس پر تمہیں قدرت حاصل ہے ضروری نہیں ہے کہ تم اس میں کامیاب بھی ہو جاؤ، تمہیں توفیق بھی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، تمہیں اس کے لیے کیا ہو جائے، توفیق بھی حاصل ہو جائے، ضروری نہیں ہے. وَلَا كُلُّ مَنْ وَفَّقَ أَصَابَ لَهُ مَوْضِعًا، اور نہ ہی ہر شخص جسے توفیق مل جائے وہ درست عمل بھی انجام دے سکے، ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لیکن غلط کرتے ہیں، نماز غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ صحیح عمل بھی انجام. دیکھیں سارے مراحل ہیں جو بجان نیت، اس کے لیے عمل کے لیے قدرت، پھر توفیق، اور پھر اس کو صحیح انجام دینا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَتِ النِّيَّةُ وَالْقُدْرَةُ وَالتَّوْفِيقُ وَالْإِصَابَةُ فَهُنَالِكَ تَمَّتِ السَّعَادَةُ، جب نیت جمع ہو جائے، قدرت توانائی ہو، توفیق حاصل ہو جائے اور عمل کو صحیح انجام دے سکیں، فرماتے ہیں اس وقت تمہارے لیے سعادت و کامیابی پوری ہوگی، پھر آپ کو وہ اس عمل سے جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ بھی ملے گا اور سعادت بھی ملے گی. اب دیکھیں کہ توفیق فرماتے ہیں خذلان کے مقابلے میں لفظ ہے. خذلان ہے نصرت الہی کا ترک،
ٹھیک ہے، یعنی توفیق وہی میں نے کہا کہ خدا کی طرف سے کیا ہے، مدد کا حاصل ہونا۔ اب یہ توفیق کے کچھ چیزیں ایسی جو وسائل ہیں توفیق کے، کچھ ہمارے دسترس میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے دسترس میں نہیں ہے، ہمارے اس سے باہر ہے۔ خداوند متعال جو ہے وہ توفیق دیتا ہے۔ اور دیکھیں بعض دفعہ ایسی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، آپ زیارت کی خواہش رکھتے ہیں، پیسہ نہیں ہے لیکن خدا سے دعا کرتے ہیں، اور کوئی بندہ آ کے کہتا ہے میں نے منت مانی ہے کہ میں جو ہے اتنے بندوں کو اس دفعہ زیارت پر بھیجوں گا تو آپ بھی چلو۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں پیسوں کے بغیر زیارتیں کر کے آئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیسے نہیں تھے لیکن زیارت کر کے آ گئے، عمرہ کر کے آ گئے، اور اس طرح۔ بس توفیق الہی، یہ اللہ کی مدد و نصرت طلب کرنی چاہیے، اور اس میں پہلی چیز ہے کہ اس نیک عمل کی انسان نیت کرے، نمبر 2 اس کی قدرت اس کے پاس ہو، کوشش کرے، اور پھر نیت عمل کو صحیح طور پر انجام دے، خدا سے اس کی توفیق جو ہے وہ طلب کرے، اور اس کے جو وسائل و ذرائع خدا پھر مہیا فرمائے گا۔ ان ذرائع اور وسائل میں سے چونکہ اب وقت ختم ہو گیا، کچھ ایک آدھ میں بیان کرتا، اس میں ایک ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من التوفیق حفظ التجربہ، کہ یہ بھی توفیق ہے کہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک مثال دے دوں، کسی نے نا کہ مثلا آپ جا رہے تھے کہیں پر کام کے سلسلے میں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک مومن ہے اور آج کل وہ بڑا تنگ ہے، تو چلو اس کی دیکھا جیب میں پیسے بھی ہیں تو اس کی مدد کرتا ہوں۔ جو ہی 2-4 قدم آگے بڑھا کہ جلدی کیا ہے، ابھی تو فلاں کام جا رہا ہوں، اس طرح کرتا ہوں کل آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، 2-4 منٹ بیٹھوں گا بھی صحیح، اس سے گپ شپ بھی لگاؤں گا اور مدد بھی کروں گا۔ اچھا آگے مثلا کہیں پہنچتا ہے تو پہلے زمانے میں، آج کل تو نہیں پتہ، لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کوئی بندر والا تماشے والا آیا ہوتا تھا، کوئی کیا ہوتا تھا وہ تماشا، تو دیکھا ایک ہی جگہ پہ لوگ کیا ہے اکٹھے ہیں، یہ بھی وہاں جا کے کھڑا ہو کے دیکھے بھی کیا ہے، ہوتا ہے نا جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہو، کشتی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بھی وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، یا کوئی اور آج کل مسئلہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تب بھی لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ اس کو دیکھنے لگ گیا، تو اس کے بعد وہ گھر چلا گیا، جب گھر گیا جیب ٹٹولی تو دیکھا جیب خالی، وہ جیب کترا کوئی کام کر گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ پچھتا رہا ہے، کیا کہ آئے میں اس وقت اس کو دے دیتا تو یہ میرے پیسے نہ جاتے، اب اس کو مدد کرنے کے لیے بھی پیسے رہ گئے۔ اب فرماتے ہیں یہ آپ کو تجربہ ہو گیا کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے فوراً اس کو کر گزرو، انتظار نہیں کرو، پتہ نہیں بعد میں کئی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے تھوڑا ڈیلے کیا اور بعد میں اس کام کو نہیں کرا۔ اب یہ ایک تجربہ ہے نا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بھی ایک توفیق ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک توفیق ہے، اور اسی طرح سے باقی چیزیں ہیں۔ آخر میں یہ میں عرض کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام المؤمن یحتاج الی توفیق من اللہ، مومن کو اللہ کی طرف سے توفیق کی ضرورت ہے، مومن محتاج ہے، خدا اس کو توفیق دے۔ بعض دفعہ بہت سارے اعمال آپ چاہ رہے ہیں کہ کریں، ان ٹائم پہ کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے آپ نہیں کر سکتے، آپ تیار بیٹھیں گے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، اللہ کرے یہ جماعت والا سلسلہ جلد شروع ہو، ٹھیک ہے نا، ثواب ہے نا، تو اچانک کیا ہو گیا، آپ کا کوئی مہمان، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، آپ نہیں آ سکے، توفیق سلب ہو گئی، کہتے ہیں توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، تو بعد ہمارے اعمال کی وجہ سے توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو مومن محتاج ہے اللہ کی طرف سے توفیق کا، وَوَاعِظٍ مِّن نَفْسِ، اپنے اندر سے ایک واعظ کا بھی محتاج ہے، وہ جس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ضمیر آواز اٹھاتا ہے، تم غلط کر رہے ہو بھائی، اس کام صحیح نہیں ہے، لیکن انسان کہتا ہے چپ ہو جا، اس کو خاموش کر، اس کی آواز نہیں سنتا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، کہتے ضمیر مر جاتا ہے، وہ اب اس کو کہتا ہی کچھ نہیں،
ٹھیک ہے نا. تو ضمیر کو نہ مرنے دیں. اگر مر گیا تو آپ کے اندر سے بھی کوئی جو آواز حق کی آ رہی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو اس کی ضرورت ہے. وہ قبول ممن ینصحہ، اور اگر کوئی نصیحت کرے تو مومن کو اسے قبول کرنا چاہیے. محتاج ہے مومن کہ جو کوئی اس کو نصیحت کرے اس کو قبول کرنا چاہیے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ بار الہا ووفقنی لطاعت من سددنی، بار الہا جو میری ہدایت کرے، مجھے صحیح میری اصلاح کرے تو مجھے اس کی اطاعت کی توفیق دے، اور جو میری رہنمائی کرے مجھے اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما. اب ظاہر ہے امام تو خود ہدایت یافتہ ہے، لیکن جیسے ان کے مدارج ہے، ائمہ کی ہدایت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو رہنمائی کرنے والی ذات اللہ کی. ہمارے لیے اللہ بھی ہدایت کرنے والا ہے، قرآن بھی ہے، رسول خدا بھی ہے، ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، بزرگان بھی ہیں، اساتید بھی ہیں. اور یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ہمیں استاد کی بات ماننے پر بھی، یعنی اس کی اطاعت بھی کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ وہ بھی تو اصلاح اور ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے نا، ارشاد کر رہا ہے، لہذا اس کی بات بھی ماننا ضروری ہے. آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ استرشدوا والعاقل، کہ رہنمائی حاصل کرو عاقل سے، جو عقل مند ہو ان سے رہنمائی حاصل کرو، اور جب وہ دیں تو پھر ان کی رہنمائی پر عمل کرو. وَلَا تَضَعُوهُ، اس کو تعصوه، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کی مخالفت نہ کرو جو اس نے رہنمائی کی ہے. فَتَنْدَمُوا، اگر کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر ندامت اور پشیمانی آپ کو حاصل ہوگی. بس خلاصہ یہ ہے آج کے اس دعا کے ان جملات کا کہ جو بھی ہماری اصلاح کی کوشش کرے، ہماری اصلاح کی بات کرے، ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے. جو ہماری رہنمائی کرے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے. اور مومن کو نصیحت کی ضرورت ہے، ایک واعظ کی ضرورت ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا کوئی نصیحت کرنے والا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی کوئی اصلاح کرنے والا ہے. جن کی کوئی اصلاح کرنے والا نہیں، جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں. اور ان سے بھی زیادہ بدبخت وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی نصیحت کرنے والا ہے لیکن وہ اس کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے. کوئی ان کو رہنمائی کرتا ہے، وہ ان کی رہنمائی پر عمل نہیں کرتے. خدایا تو ہماری اصلاح فرما، ہماری ہدایت فرما، اور جو بھی ہماری ہدایت کرے، ہمیں راہ راست دکھائے، ہمیں تو اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی